ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو اہل دنیا کے حالات تھے، جو دنیا کے اندر رواج تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ایک جملے میں ان کو یوں بیان کیا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا والے کھلی گمراہی میں تھے، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، ہر چیز میں کھلی گمراہی میں تھے۔ عقیدے کا عالم تو یہ تھا کہ کسی بزرگ کے نام پر کوئی پتھر تراش لیتے اور اسی پتھر کو، جس کو خود گھڑا ہوتا، اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیتے۔ اعمال کی حالت یہ تھی کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے اور اس کو ثواب بھی سمجھتے اور یہ بھی کہتے کہ واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اخلاقی طور پر اتنے پستی میں تھے کہ باپ کی منکوحہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتے تھے، صرف جائز ہی نہیں، اپنا حق سمجھتے تھے۔ اخلاقی طور پر اتنی پستی میں تھے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا اور اس کے یتیم چھوٹے بچے رہ جاتے، اس کی بیوہ رہ جاتی، اس کی بیٹیاں رہ جاتی، میراث میں نہ چھوٹے بچوں کو کوئی حق دیا جاتا، نہ اس کی بیوہ کو کوئی حق دیا جاتا اور نہ ہی اس کی بیٹیوں کو کوئی حق دیا جاتا، اور کہا یہ جاتا
کہ جائیداد تو وہ بندہ لے جو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر لڑائی کرنا جانتا ہو۔ زمینوں کے لیے جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، مقابلے کرنے پڑتے ہیں۔ عورتیں کہاں لڑائی کر سکتی ہیں، بچے کہاں لڑائی کر سکتے ہیں، بچیاں کہاں لڑائی کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی ایسا فوت ہو جائے جس کے بچے چھوٹے رہ جائیں تو نہ اس کے بچوں کو کچھ ملتا تھا، نہ اس کی بیوی کو کچھ ملتا تھا، دیگر رشتہ دار ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیتے تھے، اور اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے تھے، اس کو وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہ اخلاقی ان کی پستی تھی۔ اگر اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اپنی لخت جگر کو اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اس کو غیرت سمجھا جاتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اندھیرے تھے، یہ ظلمات تھی، کہ اسی اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے فجر کا سورج بنا کر طلوع کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعلان فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے اندھیری نگری میں ہم نے تجھے سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ نے تربیت فرمائی عقائد پر، عبادات پر اور اخلاق پر۔ پھر وہ جو کل پتھروں کو تراش کر معبود سمجھتے تھے، انہی میں سے ایک نوجوان تھا جس کو دنیا عمر فاروق کے نام سے یاد کرتی ہے، خطاب کا بیٹا عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالی، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس آیا جس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ وہاں بوسہ دینے سے قبل عمر فاروق رک جاتے ہیں اور ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں اپنی زبان سے، فرماتے ہیں واللہ عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر۔ اللہ کی قسم، عمر جانتا ہے تو ایک پتھر ہے، نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا مالک ہے۔ لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر اللہ کے محبوب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ بوسہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، سنت سمجھ کر بوسہ دے رہا ہوں، تجھے معبود سمجھ کر بوسہ نہیں دے رہا، تجھے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر بوسہ نہیں دے رہا۔ گویا کہ یہ تربیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی کہ جو پتھروں کی پوجا کرنے والی قوم تھی، جو پتھروں کو معبود سمجھنے والی قوم تھی۔ آج اس قوم کی اتنی تربیت ہوئی کہ وہ حجر اسود کو بھی اپنا معبود نہیں سمجھتی، معبود صرف کس کو سمجھتی ہے؟ زور سے بولو، کس کو سمجھتی؟ اور وہ جو کل بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، آج ان کی حالت یہ ہے کہ گلی کوچوں میں چلتے ہیں تو یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو جھکا کر چلتے ہیں۔ اور وہ جو کل بیٹی کی پیدائش پر چہرہ بگڑ جاتا اور جا کر دفن کرتے تھے، جب قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں تو پھر بیٹی کی پیدائش کی خود دعائیں مانگنا شروع کر دی انہوں نے۔ اب قرآن پاک نے بیان کیا، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، آج کا ہمارا موضوع بھی بیٹیوں کی عظمت ہے، ان کی پہلے حالت کیا تھی اور پھر کیا ہوئی، سننا ذرا۔ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ان کی حالت بیان کرتے ہیں، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ یہ زمانہ جہالت کی بات ہو رہی ہے۔ آج کل تو باشو پڑھا لکھا دور ہے، آج کل تو لوگ بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی ان والدین کو جن کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ چہرہ بگاڑ لیتے ہیں،
منہ بنا لیتے ہیں، اور ایسے سفاک جو بچیوں کو گولیاں مار کر بھون ڈالتے ہیں، اور ایسے ظالم جو بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ تو نے بچی کیوں جنی ہے۔ بڑے پڑھ لکھ کے کاش کہ قرآن پڑھتے تو تمہارے اندر انسانیت آتی، دین سے دور رہے تو اسی طرح کے جاہل رہے۔ اس پڑھائی کا کیا کرنا جو تجھے انسانیت نہ سکھائے۔ ہمارے ایک ساتھی پچھلے دنوں جماعت کے ساتھ ادھر آئے، وہ سنا رہے تھے بات، آپ میں سے کئی بندے اور نے شاید سنی ان سے، وہ باقاعدہ نام تک بتا رہے تھے کہ فلاں ہاسپٹل میں بائی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، ایک اجنبی آدمی نے اس کو اٹھایا، نوجوان کی حالت بڑی خراب تھی، اور اس کو اٹھا کر ہاسپٹل میں لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ایڈمیشن فیس یا جو کچھ بھی تھا، اس نے کہا میرے پاس ابھی تو نہیں ہے، میں تو میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے، جاننے والا بھی نہیں ہے، میں نے تو روڈ پہ اس کو گرا ہوا دیکھا تو لے آیا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، بہت اللہ کے نیک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ وہی نیک لوگ ہیں جنہوں نے اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کو بھی کی طرف بھی توجہ کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی پڑھا ہے، ورنہ انسانیت کہاں سے آتی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی پہلے فیس، اسی میں بحث و تکرار میں وہ نوجوان بیچارہ دنیا سے دم توڑ گیا، اور جب وہ ڈاکٹر صاحب جو پہلے فیس پر تکرار کر رہے تھے، جب باہر آ کر دیکھا تو وہ انہی کا اپنا بیٹا تھا، اب انہوں نے سر پکڑا اور روئے، کاش میں نے جلدی کی ہوتی، لیکن یہ انسانیت اگر پہلے موجود ہوتی تو تب جلدی کی ہوتی نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب تک دنیا اس علم سے بے خبر ہے، وہ لاکھ علم حاصل کر لے وہ جاہل ہے، کیونکہ یہ علم تمہیں بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے، ایمان یہ علم سکھائے گا، اخلاق یہ علم سکھائے گا۔ جتنا بڑا بھی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی مدرسے میں پڑھ کے آئے، چاہے کوئی یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے، اگر اس کے اندر انسانیت اور اخلاق نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، پڑھا لکھا۔ خیر، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا، غم اور غصے سے بھر جاتا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور لوگوں سے چھپتا پھرتا، منہ نہ دکھاتا ان کو کہ ما بشر بھی، مجھے کیا خبر سنا دی گئی، میرے گھر کے اندر لڑکی کیوں پیدا ہو گئی۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، پھر دو باتوں میں سے ایک کا فیصلہ کرتا اور کہتا اپنے ضمیر میں، یا تو بے شرم اور بے غیرت بن کر بچی کو گھر میں رکھوں، یا پھر غیرت دکھاؤں اور جا کر بچی کو زندہ دفن کر کے آ جاؤں۔ کہو استغفر اللہ۔ یہ جہالت کی بات تھی، بیٹی گھر میں ہوئی تو گویا کہ یہ بے غیرتی اور بے شرمی ہے، اور غیرت تو یہ ہے کہ جا کے بچی کو دفن کر کے آ جاؤں۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، اے اللہ کے نبی، میرا بہت بڑا جرم ہے، اگر میں ایمان قبول کروں تو بتاؤ بخشا جائے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اسلام تو پچھلے سب گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ کہا جی میرا بہت بڑا جرم ہے۔ کہا وہ بھی بخشا جائے گا؟ کہا جی بہت بڑا جرم ہے۔ جب بار بار اس نے کہا تو آپ نے فرمایا کون سا تیرا جرم ہے، بتا تو صحیح۔ کہا یا رسول اللہ، میں سفر پر روانہ ہوا اور گھر والی امید سے تھی، میں نے اس کو کہا بیٹا پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دینا، اور بیٹی پیدا ہو تو میرے آنے کا انتظار بھی نہ کرنا، جا کر دفن کر دینا۔ اللہ کے نبی میں سفر سے واپس آیا، اب وہ گھر والی میری جب بچی پیدا ہوئی تو اس کے دل میں رحم تھا، مائیں کہاں برداشت کرتی ہیں، اس نے چھپا دیا، رشتہ داروں کے گھر میں اس کو چھوڑ دیا منت کر کے۔
جب میں گھر آیا تو اس نے بتایا کہ بچی کو ہم نے دفن کر دیا۔ میں نے کہا اچھا کیا۔ اب وہ پڑوس میں رشتہ داروں کے گھر بچی بڑی، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، توتلی زبان کے ساتھ باتیں کرنے کے قابل ہوئی، وہ ہمارے گھر بھی آ جاتی، اس کی باتیں مجھے بڑی پیاری لگتی، میں بھی اس کے ساتھ بات چیت شروع کر دیتا۔ جب میری گھر والی نے محسوس کیا اب اس بچی کی محبت اس کے دل میں آ گئی، ایک دن موقع دیکھ کر اس نے مجھے کہا پتہ یہ بیٹی کس کی ہے؟ میں نے کہا فلاں آدمی کی، پڑوسیوں کی۔ کہا نہیں یہ ان کی نہیں، یہ تو تیری بیٹی ہے، یہی تو پیدا ہوئی تھی جس کو میں نے وہاں چھپا دیا۔ اے اللہ کے نبی، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ بیٹی میری ہے، ساری شفقتیں دل سے محو ہو گئیں، اور وہی جہالت کا غرور اور گھمنڈ اور جاہلانہ تکبر میرے دل میں آ گیا۔ میں نے فوراً اٹھا، کدال ہاتھ کے اندر لی، بچی معصوم کو بازو سے پکڑا اور کھینچ کے جنگل کا رخ کر دیا۔ گھر والی چیختی رہی، مجھے روکتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ جا کر گڑھا کھودا، وہ معصوم میرے ساتھ ہے اور پوچھتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں اب کوئی بات کا جواب نہیں دے رہا۔ جا کر میں نے گڑھا کھودا اور اس ننھی کو گڑھے کے اندر دبا دیا۔ وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ، کیوں مجھے دفن کر رہے ہو، کیوں میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی، میں نے ایک نہ سنی، جا کر دفن کر کے آ گیا۔ اس کی چیخیں تو شاید بند ہو گئیں، چند منٹوں کے بعد دم توڑ گئی ہوگی، لیکن آج بھی میرے ضمیر کے اندر اس کی چیخیں گونج رہی ہیں۔ آج بھی جب میں وہ سوچتا ہوں میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، میں نے کتنا ظلم کیا، کتنی صفا کی اور کتنی بربریت میں نے دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اگر سچی توبہ کر لے تو میرا رب معاف تو کر دے گا، لیکن جرم تو نے بہت بڑا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، لوگو آسمانوں کا مالک بھی اللہ اور زمین کا مالک بھی کون؟ اللہ، جو چاہے وہ پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے دامن کے اندر آنگن میں بیٹیاں دے دے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کی جھولی میں چاہے بیٹے عطا فرما دے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹیاں اور بیٹے ملا ملا کر کے دے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، علم والا بھی اللہ ہے، قدرت والا بھی اللہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، یا رسول اللہ آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے بتایا اللہ کے نبی بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ ایک عورت آئی بوڑھی سی، 2 معصوم بچیاں اس کے ساتھ تھیں، اور میرے گھر آئی اور آ کر کہنے لگی کئی دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، خود بھی بھوکی ہوں، یہ یتیم بچیاں میرے ساتھ ہیں، یہ بھی بھوکی ہیں۔ عائشہ اے نبی کی گھر والی، اے نبی کی چادر اور نبی کی عزت، اگر تمہارے گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہو تو ہمیں کھلا دو، اماں بیٹیاں سب بھوکی ہیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے گھر کے سارے برتن تلاش کر مارے، 3 دانے کھجوروں کو ملے، 4تھا دانہ کوئی نہ ملا۔ میں نے کہا شکر ہے 3 دانے تو ہیں نا۔ وہی 3 دانے لے کر میں نے اس خاتون کے ہاتھ پر رکھ دیے، اس نے 1 دانہ ایک بچی کو دیا، اور دوسرا دانہ دوسری بچی کو دیا، اور تیسرے کا شاید اس نے اپنی طرف ارادہ کیا، لیکن ان بچیوں نے للچائی ہوئی نگاہوں کے ساتھ ماں کی طرف دیکھا۔ یا رسول اللہ، پھر اس ماں نے اس تیسرے دانے کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، دوسرا دوسری بچی کو دے دیا، خود کچھ نہ کھایا، خالی گٹھلی منہ میں ڈال کر چوسنا شروع کر دیا۔ پھر وہ کمزور فاقہ زدہ بوڑھی خاتون ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھ کر روانہ ہو گئی، اور دعائیں دیتی ہوئی اور آپ پر درود بھیجتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اب نبی پاک نے کیا فرمایا یہ بات سن کر؟ آپ کا ارشاد سننا،
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء کن لہ سترا من النار۔ عائشہ سن لے یہ بات اور میری امت تک پہنچا دینا۔ من ابتلی من هذه البنات بشیء، جو آدمی مرد ہو یا عورت ہو جس کو اللہ بچیوں کی آزمائش کے اندر مبتلا کرے اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، خود فاقہ برداشت کر لے، بیٹی کی منہ کے اندر لقمہ ڈال دے، کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں اس ماں باپ کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ اور حجاب بن جائیں گی۔ جی آج بیٹی کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، اس دور کے اندر بھی بیوی کو تڑیاں دیتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا۔ ارے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولدت لہ ابنۃ، جس آدمی کی بیٹی پیدا ہو جائے، بچی پیدا ہو جائے، فلم یعظھا، اس کو ایذا نہ پہنچائے، ولم یہنھا، اس بچی کی اہانت اور توہین بھی نہ کرے، ولم یؤثر ولدہ علیہا، بیٹوں کو ترجیح بھی نہ دے اس بیٹی پر۔ تین باتیں ارشاد فرمائی، ذرا غور کرنا۔ بچی کو ایذا نہ پہنچائے، بچی کو ذلیل نہ کرے، اور بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہ دے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ کام وہ بندہ کرے ادخلہ اللہ بہا الجنہ، اس بیٹی کی وجہ سے اس باپ کو اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ بیٹی ہے کہ رحمت الہی کی بیٹی ہے، جس کو دیکھ کر چہرے پہ جناب 12 بج جاتے ہیں اور چہرے پہ جناب افسردگی آ جاتی ہے۔ پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور سنیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، اللہ کے قرآن نے اور صاحب قرآن حضرت محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے نے بڑا خوبصورت کہا، ہماری بیٹیوں کا ظرف تو دیکھو، بچیوں کا ظرف تو دیکھو نادانوں، ان کے سامنے ہم بیٹوں کی دعائیں کرتے ہیں اور وہ آمین کہہ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی کسی بیٹی نے شکوہ نہیں کیا بابا ہم جو ہیں تو آپ بیٹے کے لیے کیوں دعا کرتے ہو؟ بیٹی کے سامنے باپ دعا کر رہا ہے اللہ بیٹیاں ہی ساری دے دی تو نے، ایک بیٹا بھی دے دے، اور بیٹیاں آمین کہہ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی کسی بیٹی نے نہیں کہا بابا ہم جو 4 موجود ہیں، ہم جو 5 موجود ہیں تیرے گھر میں، کیوں بیٹے کی دعا کرتا ہے؟ نہیں، وہ باپ کی خوشی پر آمین کہہ رہی ہوتی ہیں۔ ظرف تو دیکھو بچیوں کا، ظرف تو دیکھو بچیوں کا۔ اللہ اکبر۔ کون کون سی بات سنو، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، قال رسول اللہ، زور سے کہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین، جس آدمی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بچیاں جوان ہو گئیں، پھر ان کا نکاح کر دیا، جا یوم القیامہ، قیامت کا دن آئے گا، انا وہوا کہاتین، میری طرف دیکھیں جی، انا وہوا کہاتین، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا وہ آدمی جس نے بیٹیوں کی پرورش کی، وہ شخص اور میں محمد جنت میں ایسے ملیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ جی بچیوں کی اچھی پرورش کرنا دن قیامت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ وظیفے پڑھنے والوں اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، بچیوں کے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں کرتے تو نبی پاک کی زیارت نہیں ہوگی، اگر بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو تو اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے گی، صرف زیارت نہیں ملاقات ہو جائے گی۔ آپ نے سنا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، رب میرے اس امتی کو یوں میرے قریب کر دے گا جس نے بچیوں کی اچھی تربیت کی۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں بچیوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کا بھی ذکر ہے، اسی روایت میں 7 بہنوں کا بھی ذکر ہے۔ اگر کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا اور بہنیں اس کی چھوٹی رہ گئیں اور اس نے بہنوں کی پرورش کی اور پھر ان کا نکاح کر کے دیا، فرمایا بہنوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے والا اسی طرح میرے ساتھ اکٹھا ہوگا۔ جی بدر کا مارکا آپ کو یاد ہے، جو سیرت کا درس سنتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، یا جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے پڑھا ہوگا۔ بدر کے قیدی جب آئے نا تو فیصلہ ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لاؤ بھائی اپنے اپنے قیدیوں کے لیے
فدیہ لاؤ تاکہ چھوڑ دیا جائے۔ اور ان قیدیوں میں نبی پاک کی بیٹی زینب کے شوہر آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے، جو مسلمان نہیں تھے، کافروں کی طرف سے لڑائی کرنے آئے تھے، قیدی بن کر گرفتار ہو کر آ گئے تھے۔ جب پیغام پہنچا مکہ میں اپنے قیدیوں کے چھڑانے کے لیے پیسے وغیرہ بھیجو، مال بھیجو تاکہ ان کو آزاد کر دیا جائے، رسول اللہ کی بیٹی زینب نے بھی ہار بھیجا۔ آپ کی بیٹی زینب نے بھی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ہار بھیجا۔ وہ ہار جب آیا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، آپ ہار کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ ہار تو میری بیٹی زینب کا ہے، اور ہے بھی وہ جو اس کی امی خدیجہ نے اس کو رخصتی کے وقت دیا تھا۔ اصل میں تو میری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ہے۔ سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی، میں نے نبی پاک کو جتنا خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، اتنا اور کسی کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ایک بار میں نے کہا یا رسول اللہ، ایک بوڑھی خاتون تھی آپ کے عقد میں آئی، کب سے وفات بھی پا گئی، ہم جو آپ کے پاس ہیں پھر بھی آپ خدیجہ کو نہیں بھولے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم کیا جانو خدیجہ کون تھی؟ جب ہر طرف سے انکار کیا جا رہا تھا، خدیجہ میرا اقرار کرنے والی تھی۔ جب ہر طرف سے میری نبوت کو رد کیا جا رہا تھا، خدیجہ قبول کر کے سارا مال نچھاور کر رہی تھی۔ جب ہر طرف سے میرے تانے دیے جاتے تھے، خدیجہ مجھے تسلی دیا کرتی تھی۔ اور پتہ ہے عائشہ، خدیجہ کے وطن سے تو میری ساری اولاد مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ نے جب وہ دیکھا ہار خدیجہ کا ہے، بھیجا بیٹی زینب نے ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، ہاتھ کے اندر ہار پکڑا ہوا، صحابہ کرام جمع ہوئے، جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ میرے صحابہ ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، ایک رائے لینا چاہتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنے داماد ابو العاص کو بغیر فدیے کے چھوڑ دوں؟ کہ یا رسول اللہ ہمارے بچے آپ پہ قربان، ہمارے گھر بار آپ پر قربان، ہماری نسلیں آپ پر قربان، ہم خود آپ پر قربان، آپ سب کو بغیر مال کے چھوڑ دیں؟ ہم نے کیا کہنا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے ہم سے پوچھا کیوں؟ جیسے آپ کا جی چاہے ویسے کریں۔ آپ نے فرمایا اور تو بات کوئی نہیں، اس مال میں تم سب مجاہدین کا بھی حق ہے نا، پوچھ اس لیے رہا ہوں، لیکن یہ مال، یہ جو ہار ہے یہ میری بیٹی زینب کا ہار ہے، اور جب میرے پاس زینب کا ہار آیا تو میرے دل پر چوٹ لگی۔ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں ابو العاص کو اس فدیے کے بغیر چھوڑ دوں۔ کہ یا رسول اللہ جو آپ چاہیں فیصلہ فرمائیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے ابو العاص کو بلایا، ابو العاص آؤ، یہ ہار لے جاؤ، جا کر میری بیٹی زینب کو دے دینا اور کہنا تمہارے بابا نے واپس کر دیا تیرا ہار، اور ابو العاص ایک وعدہ کرو میری بیٹی زینب کو پھر مکہ روکو گے نہیں، مدینہ بھیج دو، جاؤ تمہیں بغیر فدیے کے آزاد کر دیا ہم نے۔ امت کو سبق دیا ہے، بیٹیوں کے ساتھ یوں حسن سلوک کیے جاتے ہیں۔ بیٹی 2 دن آئے بابا کے گھر میں، ہاں یہ الگ بات ہے، سمجھانا تربیت وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر بابا کے گھر میں آئے اور اس کو استقبال نہ کیا جائے، اس کے ساتھ جناب اکرام نہ کیا جائے، کلمہ بندہ نبی کا پڑھے۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں آخری وقت تھا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا عائشہ فاطمہ کے گھر پیغام بھیجو اور میری بیٹی فاطمہ کو بلا کر لے آؤ۔ آخری وقت بھی بیٹیوں کو یاد رکھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ آئی، اور فاطمہ کی چال تو رسول اللہ کی چال کے بہت مشابہ تھی۔ فاطمہ نبی کی چال چلتی ہوئی آئی۔ یہ کون کہہ رہی؟ عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے۔ یہ بھی رولے ہم نے ڈالے ہیں، عائشہ کو الگ کر دو، فاطمہ کو الگ کر دو۔ اٹھائیے حدیث کی کتاب، عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، اور لوگوں اگر نبی کی چال کسی نے دیکھنی ہو تو نبی کی بیٹی فاطمہ میں دیکھو۔ فاطمہ نبی کی چال چلتی ہوئی آئی، ہم سب نبی پاک کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے فاطمہ کو خوش آمدید کہا، ماتھا چوما فاطمہ کا اللہ کے نبی نے، اور بتایا بیٹیوں کے ساتھ یوں اس نے سلوک کیا جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی پاک کا یہ معمول تھا، آپ جب بھی فاطمہ آپ سے ملنے آتی کبھی آپ دائیں بٹھاتے کبھی بائیں بٹھاتے، لیکن اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ آپ نے دائیں جانب مستقبل بٹھایا اور پھر کہا فاطمہ کان میرے قریب کرو۔ آپ نے کان قریب کیا، حضور نے کچھ بات کہی، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی۔
جب بے بسی دیکھی تو پھر کہا فاطمہ کان قریب کرو، پھر کچھ کہا تو مسکرا دی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے بعد میں پوچھا کیا کہا تھا نبی پاک نے؟ فاطمہ نے کہا نہیں بتاؤں گی امی جی، نبی پاک نے جو کان میں بتایا تو تمہیں کیوں بتاؤں، راز ہے نبی پاک کا۔ کہنے لگی میں چپ کر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے میں نے کہا فاطمہ آخر میرا بھی تو حق ہے نا تجھ پر، اس حق کا واسطہ بتا نبی پاک نے کیا کہا تھا؟ کہا پہلی دفعہ میرے کان میں کہا تھا فاطمہ جبرائیل ہر سال قرآن کا رمضان میں ایک بار دور کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ دور کیا، مجھے لگتا ہے شاید میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر بیٹی جب باپ کے بارے میں یہ بات سنے اس کے آنسو نہ آئے، اور باپ بھی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، تو اماں عائشہ جی میں یہ بات سن کر رو پڑی۔ پھر نبی پاک جب میرا رونا دیکھا دوبارہ میرے کان میں کہا عائشہ خوش نہیں ہو کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بن جائے؟ اس پر میں مسکرا دی۔ تو بیٹیوں کے ساتھ تو یہ سلوک کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ۔ آخری بات کریں چونکہ وقت پورا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں دی۔ کتنی بیٹیاں دی جی؟ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی باقی بیٹیاں پہلے ہی وفات پا گئی، باقی بعد میں جو فوت ہوئی وہ حضرت فاطمہ الزہراء ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رات کی تاریکی تھی، آپ کی بیٹی کا جنازہ تھا، حضرت بلال لالٹین پکڑ کے آگے آگے جا رہے تھے اور رسول اللہ زاروں قطار روتے روتے پیچھے جا رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے آنسو کیوں؟ فرمایا میں بھی انسان ہوں، بیٹی جب دنیا سے جاتی ہے تو باپ کا کلیجہ چیر کر جاتی ہے دنیا سے۔ امت کو سکھایا بیٹیوں کے ساتھ یوں محبت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے بھی پیغمبر کی بیٹیوں کا ذکر کیا، شعیب علیہ السلام کی بچیوں کا بھی وقت نہیں، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ فرمایا دیکھو بیٹی چلتی آ رہی تھی، حیا کی چال چلتی آ رہی تھی۔ اور میرے نبی کی بیٹیوں کا ذکر بھی قرآن میں کیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے میرے محبوب اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا بابا کا مان ہے بیٹیاں اور ماں کی شان ہے بیٹیاں۔ سب کو سبحان اللہ۔ یہ سفاکیت ختم ہونی چاہیے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر ماں باپ درندے بن جائیں، یہ بہت بری بات۔ بابا کا مان ہے بیٹیاں اور ماں کی شان ہیں بیٹیاں، والدین پر جان چھاور کرنے والی یوں سمجھو جنت کا سامان ہے بیٹیاں، یوں سمجھو کہ جنت کا سامان ہے بیٹیاں۔ اور بڑی پیاری بات، نکاح کے بندھن میں جب یہ بندھ جاتی ہیں، نکاح کے بندھن میں جب یہ بندھ جاتی ہیں، کر جاتی ہیں بابا کا گھر ویراں بیٹیاں، اور نیا گلستان سجانے کی خاطر، نئے جگہ پہ جاتی ہیں، نیا گلستان سجانے کی خاطر وار دیتی ہیں دل اور جاں بیٹیاں، اور جہیز کی کمی پر بھی تانوں کا شکار۔ تانے ملتے ہیں نا سسرال سے، یہ جہیز لے کے آئی ہیں، جہیز کی کمی پر بھی تانوں کا شکار، نا کردہ گناہوں کی بھی ہوتی ہیں ذمہ دار بیٹیاں، بیٹیاں رحمت ہیں یہ نبی نے فرمایا۔ کہو بے شک، زور سے سارے بولو، بار والے بولو بے شک، بیٹیاں رحمت ہیں یہ نبی نے فرمایا۔ پھر ہمارے معاشرے نے کیوں ان کو زحمت بنایا ہے، کیوں اس دور میں بھی پریشان بیٹیاں، جنت کا ہے سامان بیٹیاں، جنت کا بولو کیا ہے سامان بیٹیاں ہیں۔ جس گھر کے اندر بیٹی کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو سمجھو اپنی عاقبت برباد کی جا رہی ہے، اور جس گھر میں بہو کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو وہاں بھی یہ سمجھو اپنی عاقبت برباد کی جا رہی ہے۔ جیسے یہ بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی تیرے گھر میں آئی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے اور تمہیں اپنا ماں باپ بنایا، کاش کہ وہ بھی ایسا ہی کرے، اگر وہ نہیں کرتی تو وہ بھی مجرم ہے۔ اس نے آپ کو ماں باپ بنایا ہے، کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے، اس کے
اوپر بھی ایسی شفقت کا ہاتھ رکھ جیسے اپنی لخت جگر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے۔ اس کا ماں باپ وہاں ڈرتے ہیں، دن سے ڈرتے ہیں، کبھی رات سے ڈر لگتا ہے، دن سے ڈر ہے اور کبھی رات سے ڈر لگتا ہے۔ بیٹیوں والوں کو تو ہر بات سے ڈر لگتا ہے، وہ ہر وقت ڈرتے ہی رہتے ہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، ہماری بیٹی پہ نہ آ جائے۔ کاش معاشرہ اس بات کو سمجھے، یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر